السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآن مجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صلو علی محمد وعلی. عزیزوں، آج 18 رمضان مبارک ہے، جو ملکہ آفاق صاحبہ کی کربلا سامرہ کی شبیہ ہے. یہاں پہ 3 دن کا یہ مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے، 18، 19، 20 اور 21 کو کیونکہ تابوت اٹھتا ہے لہذا یہاں پہ مجلس اس وقت نہیں ہوتی ہے، تابوت کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ آج اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے اور سرنام کلام کی حیثیت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی 3 آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی خاص نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج ہم تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئے. عزیزوں، ایک مسئلہ ہے جو مسئلہ خلافت یا امامت کے عنوان سے زیر بحث ہوتا ہے. یہ مسئلہ پیغمبر کی وفات کے بعد سے شروع ہوتا ہے. تو اب وفات کے بعد سے ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہمیں حیات پیغمبر میں دیکھنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا ہے اور کس طرح سے اس کو متعارف کرایا ہے، پہچانوایا ہے. یہ حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو پیغمبر اسلام مکے میں پیدا ہوئے 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل. یہ شیعوں کے نزدیک معتبر روایت ہے. آپ کے پدر بزرگوار جناب عبداللہ، جن کا پیغمبر کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، ماں جناب آمنہ، اب جناب عبد المطلب دادا، اور آپ کے چچا، یہ سب ہاشم، بنی ہاشم، قریش سے سب موجود ہیں. جناب عبداللہ کے انتقال کی وجہ سے آپ کی پرورش کی ذمہ داری جناب عبد المطلب پر آئی، اور جناب عبد المطلب نے آپ کو پالا، آپ کی پرورش کی، یہاں تک کہ جناب عبد المطلب کی رحلت کا وقت جب وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا. 10 بیٹے، تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے 10 بیٹے تھے، جس میں ایک بیٹا جناب عبداللہ انتقال کر چکے تھے پیغمبر کے والد. 9 بیٹے آپ کے موجود تھے. پیغمبر تقریباً 6 یا 7 سال کے ہو چکے تھے. آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا، حکم نہیں دیا بلکہ پیغمبر جو ابھی کم سن تھے ان سے کہا کہ تم جس کو چاہو اب ان میں سے اپنا سرپرست چن لو، بنا لو. تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر آگے بڑھے اور جناب ابو طالب کا دامن تھام لیا.
یعنی گویا انتخاب پیغمبر جناب ابو طالب پر جا کے رکا۔ ابو طالب نے اپنے پدر بزرگوار جناب عبد المطلب کے بعد اپنے بھتیجے کی کفالت کی، پرورش کی۔ جناب عبد المطلب جناب ابو طالب کے یہاں ایک بیٹا طالب ہے، ان سے 10 سال چھوٹے جناب عقیل ہیں، ان سے 10 سال چھوٹے جعفر طیار ہیں، ان سے 10 سال چھوٹے جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب ابو طالب اپنے اس بھتیجے کی پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کے 4 بیٹے پیدا ہو چکے۔ جب پیغمبر 30 سال کے ہو گئے تب ابو طالب علیہ السلام کی یہاں علی جیسا بیٹا خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ 30 سال کے پیغمبر ہیں اور علی پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد اب تفصیلات میں مجھے مولا کی نہیں جانا ہے ولادت کی، لیکن 30 سال کے بعد پیغمبر کی عمر کے 30 سال گزرنے کے بعد ابو طالب کے یہاں وہ بیٹا پیدا ہوا کہ جس کا نام ابو طالب نے علی ابن ابی طالب رکھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بہت خوشی کا موقع تھا، اور یہ ولادت بھی ایک خصوصی ولادت تھی کہ کسی کی ولادت ایسے نہیں ہوئی، خانہ کعبہ کا اللہ نے انتخاب کیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کو اندر بلایا، 3 دن مہمان رکھا، تیسرے دن آپ اپنے بیٹے کو لے کے نکلی، رسول استقبال کے لیے آئے، بھائی کو آغوش میں لیا، بھائی نے بھائی کے چہرے کو دیکھا، مسکرائے اور سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اب ابھی آپ خالی واقعات کو دیکھتے چلے جائیں۔ پیدا ہونے والا بچہ جو آغوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے اور آنکھیں کھولتے ہی کہہ رہا ہے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ اب میں عالم انسانیت اور تمام عالم اسلام سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رسول کی 30 سال کی عمر ہے، اعلان نبوت کب ہوا؟ جب پیغمبر 40 سال کے ہو گئے، تب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اعلان اس کے بعد بھی 3 سال خاموش رہے۔ جب آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تب آپ نے دعوت ذوالعشیرہ کا انتظام کیا، انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا۔ تو ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، رسول 30 سال کے ہیں، علی آغوش رسالت میں آئے ہیں، اور آنکھیں کھول کر پیغمبر کی زیارت کر کے فرما رہے السلام علیکم یا رسول اللہ، یعنی علی گویا ہوئے، بولے۔ علی نے بول کے بتایا کہ دیکھو میں فقر عیسیٰ بھی ہوں اور فقر یوسف کے گواہ بھی، یوسف کا گواہ بھی ہوں، فقر یوسف کا گواہ بھی ہوں، یعنی وہ بچہ کہ جس نے گہوارے سے جناب یوسف کی عصمت کی گواہی دی تھی، اس پر بھی میں فخر کروں گا۔ اور جو عیسیٰ پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے، جس نے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی تھی اور گہوارے سے بولے تھے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس پر بھی فخر ہوں، فخر عیسیٰ ہوں۔ تو اب پیغمبر نے بھی علی سے کہا کہ یا علی کچھ پڑھ کر سناؤ، کچھ پڑھ کر سناؤ۔ تو علی نے توریت پڑھ دی، زبور کی تلاوت کر دی، انجیل کی تلاوت کر دی، یعنی جو کتابیں
سابق انبیاء پر نازل ہو چکی تھی اس کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اور رسول گواہی دیتے رہے بے شک تم نے ویسے ہی توریت پڑھی جیسے موسیٰ، ویسے ہی انجیل پڑھی جیسے عیسیٰ، جیسی زبور پڑھی جیسے داؤد پڑھتے تھے، یا علی کچھ اور پڑھو۔ یعنی اب پیغمبر نے اکتفا نہیں کی کہ نازل ہوئی کتابوں کی تلاوت علی کرے، بلکہ آپ نے کہا کچھ اور پڑھو۔ اب یہاں پر شیعہ نہیں سنی عالم دین لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے آغوش رسالت میں قرآن مجید کے سورہ المومنون کی ابتدائی 12 آیتوں کی تلاوت کی۔ اب آپ دیکھیں کہ سورہ بھی کون سا سورہ؟ سورہ المومنون، یعنی گویا بتا دیا کہ جو امیر المومنین ہوتا ہے وہ کسی اور سورہ کا انتخاب نہیں کرتا ہے، سورہ مومنون کا انتخاب کرتا ہے۔ صلوات محمد علیہ 12 آیتوں کی تلاوت کی۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، ابھی تو اعلان رسالت بھی نہیں ہوا، ارے ابھی تو وحی بھی نازل نہیں ہوئی کہ جبرائیل آئے کہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وہ جب 40 سال کے ہو جائیں گے، غار ہرا میں ہوں گے اور رسول عبادت الہی میں مصروف ہوں گے، تب جبرائیل امین آئیں گے اور کہیں گے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور یہاں تو علی پیدا ہوئے ہیں، آسمانی کتابوں کی تلاوت کر رہے ہیں، اور وہ قرآن جو نازل ہوگا اس کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ اللہ کی طرف سے یہ پری پلاننگ معاملہ ہے، پہلے سے پلاننگ کی جا رہی ہے کہ رسول کا جانشین کون ہوگا، کتاب کا وارث کون ہوگا۔ رسول تو صاحب کتاب ہے، کتاب کا عالم کون ہوگا۔ آئیے ایک آیت پڑھ دیں اور آج کی مجلس کو تمام کریں۔ سورہ الرعد اس کی آخری آیت ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یہ آیت آئی ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ قل، ان سے کہہ دیں، کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کافی ہے گواہی کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ کس سے کہہ دیں؟ ان کافروں سے جو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مان رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جس کو ہم نے کتاب کا علم دیا ہے۔ عزیزوں، اب آپ آیت میں غور کریں، دشمنان اہل بیت، ناسبی، فضیلت علی علیہ السلام کا انکار کرنے والے، وہ آیات جو مولائے کائنات کی شان میں نازل ہوئی اس کو دوسری طرف نسبت دینے والے، کیا بتاؤں میں، یہ بغض علی ہے جو لوگوں کی زبان پہ آتا ہے، حقائق کو مسخ کرتے ہیں، تاریخ کو بدلتے ہیں، غیر دیانت داری کا کام کرتے ہیں، آنکھیں کھول کے تعصب کی عینک ہٹا کر تاریخ کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، تفسیر قرآن کو پڑھیں، تب انہیں معرفت اہل بیت ہوگی، معرفت ائمہ ہوگی اور پیغمبر کے جانشین کی معرفت ہوگی۔ اللہ نے جس کو اپنے ساتھ گواہ بنایا رسالت کا، 13 رجب سن 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں وہی رسول کا گواہ پیدا ہوا ہے، جس نے آغوش رسالت میں آ کر کتاب کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ ومن عندہ علم الکتاب کا مصداق آغوش رسالت میں آیا ہے، رسالت کی تصدیق کرنے والا آیا ہے، رسالت کی گواہی دینے والا آیا ہے، اور رسالت کی تصدیق و گواہی وہ دے گا کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہو۔ لہذا پیغمبر نے کہا پڑھو، اور علی نے پڑھ کر بتا دیا، تو اب تعجب کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ علی سے پہلے عیسیٰ بول چکے ہیں، کلام کر چکے ہیں ماں کی گود سے، ایک گہوارے کا بچہ جناب یوسف کی عصمت کی گواہی دے چکا ہے، یہ سب قرآن میں ہے۔
تو اب اگر علی بول رہے ہیں تو آپ کو کون سی تکلیف ہو رہی ہے؟ کیوں انکار کر رہے ہیں کہ علی کیسے بولے؟ بھائی قدرت خدا ہے، جس کو چاہے علی، جس کو چاہے اللہ جو ہے قوت کلام عطا کر دے۔ اور پہچانوانا بھی تھا کہ یہ بچہ جو آیا ہے وہ عام بچہ نہیں ہے، یہ میرا ولی آیا ہے، علی ولی اللہ، یہ خانہ کعبہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے، کسی اور کی جاگیر نہیں ہے جہاں علی پیدا ہوئے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے کوئی صحابی رسول جس کو یہ شرف حاصل ہوا ہو؟ یہ داماد رسول ہے، یہ وصی رسول رب العالمین ہے کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، نہ علی سے پہلے کوئی خانہ کعبہ میں آیا، نہ علی کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں آیا۔ یہ فاطمہ بنت اسد ابو طالب کا لال ہے اور رسول کا چچا زاد بھائی ہے، رسول کا وصی ہے، رسول کا جانشین ہے، رسول کا خلیفہ ہے، اور ہمارا پہلا امام ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ بس عزیزوں، آج کی مجلس فضائل کی حد تک کے ہو چکی۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ 18 رمضان۔ آج کا سورج جب غروب ہوگا تو کون سی شب آئے گی؟ 19ویں رمضان مبارک۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شب ضربت۔ بس عزیزوں، چاہنے والوں کے دل غمگین ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر میں فرش عزا بچ جاتی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تاریخ بتاتی ہے کہ 19ویں رمضان مبارک کی شب میں علی اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر مہمان تھے۔ بیٹی باپ کے لیے روزے کا سامان لے کر آئی، ایک پیالے میں دودھ، تھوڑا پسا ہوا نمک اور جو کی روٹی، یہ افطار کا سامان ہے، بیٹی باپ کے لیے لائی ہے۔ علی نے اس غذا کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، کہا کہ بیٹی ام کلثوم، کیا تم نے اپنے باپ کو کبھی ایک ساتھ 2 غذائیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک اس میں سے ہٹا لو۔ بیٹی نے چاہا کہ نمک ہٹا لے، آپ نے کہا نہیں، نمک رہن دو، دودھ کا پیالہ ہٹا لو۔ علی نے جو کی روٹی کے چند لقمے نمک سے تناول فرمائے۔ اب یہ روایت جناب ام کلثوم علیہ صلوات اللہ علیہ سے ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرا بابا رات بھر میرے گھر میں عبادت الہی میں بسر کرتا رہا، کبھی حجرے میں جاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سجدے رکوع کرتے تھے، قیام میں بجا جاتے تھے، تلاوت کلام کرتے تھے، کبھی صحن خانہ میں آتے تھے، اور عجیب کیفیت تھی۔ آسمان کو دیکھتے تھے، کہتے تھے یہی وہ رات ہے کہ جس کا وعدہ اللہ سے کیا ہے۔ بیٹی نے بڑھ کر پوچھا، بابا کیا آپ کو کسی مارکے میں جانا ہے؟ کہا کہ نہیں، مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ بس عزیزوں، رات اپنا دامن سمیٹ رہی تھی، صبح فجر نمودار ہونے والی تھی۔ علی تیار ہوئے، سر پہ امامہ باندھا، دوش پر ردا ڈالی، کمر میں پٹکا باندھا، گھر سے نکلنا چاہتے تھے۔ تاریخ کے جملے ہیں، جیسے ہی صحن خانہ میں آئے، گھر کی پلی ہوئی بطخیں انہوں نے چاروں طرف سے مولا علی کو گھیر لیا، چیخنے لگیں، آہوزاری کرنے لگیں۔ مولا علی بیٹی ام کلثوم کی طرح مخاطب ہوئے، اے بیٹی، یہ تمہارے قیدی ہیں، اور اگر تم ان کے آب و دانہ کا خیال رکھ پانا تو ان کو رکھنا، ورنہ آزاد کر دینا، یہ خود اپنی غذا تلاش کر لیں گی۔ بیٹی سے وصیت کی جانوروں کے لیے، دروازے پر آئے، دروازے زنجیر نے بڑھ کر علی کے کمر کو تھام لیا۔ مولا علی نے دنیا کی بے ثباتی پر کچھ اشعار پڑھے۔ اتنی دیر میں
زینب ام کلثوم حسن حسین کو لے کر باپ کے قریب آ گئیں. بھائیوں سے کہا کہ آپ بابا کے ساتھ مسجد جائیں. مولا علی کہتے نہیں بیٹا حسن حسین تمہیں میرے حق کی قسم تم گھر میں رہو. علی تنہا جائے گا, ابھی وقت نہیں ہوا ہے تمہارے مسجد میں آنے کا. بس عزیزوں میں نے مجلس کو سمیٹا. مولا علی آئے مسجد کوفہ میں. کوفے کی مسجد کے پیچھے ہی آپ کا بیت الشرف ہے, جو حضرات زیارت کے لیے گئے ہیں. مولا علی کا گھر اسی مسجد کوفہ کے تھوڑے سے فاصلے پر پشت مسجد کوفہ پہ تھا. وہاں سے آپ آئے اور مسجد میں داخل ہوئے. سوتے ہوئے لوگوں کو جگانا شروع کیا. آئے ایک کے پاس, یہ کون تھا؟ یہ عبد الرحمن ابن ملجم ملون تھا, اوندھا پڑا ہوا تھا. کہا کہ اٹھ اے ابن ملجم, میں تیرے ارادے سے واقف ہوں. امام تھے. اس کے بعد پھر آپ نے دشمن کو نصیحت کی. کہا کہ اوندھا مت لیٹا کر, داہنی کروٹ لیٹا کر جو علماء کا طریقہ ہے, یا بائیں کروٹ لیٹا کر جو حکماء کا طریقہ ہے, یا چت لیٹا کر جو انبیاء کا طریقہ ہے. یہ اوندھا لیٹنا یہ شیطان کا شیوا ہے. یہ کہہ کر امام گلدستہ اعظام پر گئے. 19ویں رمضان کی صبح کی اذان مولا علی نے کہی. تاریخ بتاتی ہے کہ ہر طرف مولا علی کی آواز گونجی کوفے میں. لوگ مسجد نماز کے لیے نکلے. مولا علی محراب عبادت میں آئے, صفیں بننے لگی, اور یہ ملعون جو برے ارادے سے آیا تھا یہ بھی امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا. امام نوافل پڑھ رہے تھے. پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا کہ اس ملعون نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار امام کے سر اقدس پر ماری. امام کا سر شگافتہ ہو گیا. بس ادھر تلوار کا پڑھنا تھا, ادھر فضا میں جبرائیل کی آواز گونجی, لتحدمت واللہ ارکان الہدا قد قتل امیر المومنین. خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے, امیر المومنین قتل کر دیے گئے. یہ آواز کوفے کے گھروں میں پہنچی. لوگ سر و سینہ پیٹتے ہوئے نکلے. امام حسن امام حسین علیہ السلام مسجد کی طرف دوڑے. اب جو آئے تو دیکھا باپ خاک و خون میں غلطہ پڑا ہوا ہے. خاک مسجد اٹھاتے جاتے ہیں, سر زخم پر ڈالتے جاتے ہیں, فرماتے فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اے بابا آپ کو کس نے قتل کیا؟ بیٹا حسن صبر کرو, قاتل ابھی آنا ہی چاہتا ہے. بیٹا پہلے تم نماز پڑھا دو. نماز فجر امام حسن علیہ السلام نے پڑھائی. باپ کا سر زانو پر لے لیا. کبھی علی کو غش آتا تھا, کبھی آنکھیں کھولتے تھے. اتنی دیر میں لوگ ابن ملجم کو گرفتار کر کے لائے. بازو اس کے رسن سے بندھے ہوئے تھے, آنکھیں حلقہ سر میں دھسی جا رہی تھیں. علی نے آنکھیں کھول کے قاتل کو دیکھا اور کہا کہ ارے اس کے بازوؤں کو ڈھیلا کرو, دیکھو اس کی آنکھیں حلقہ سر میں دھسی جا رہی ہیں. میں کہوں گا یا علی یہ آپ کا قاتل ہے, آپ کو گوارا نہ ہوا کہ میرے قاتل کے بازوؤں کو اس طرح سے باندھا جائے؟ آئے ذرا کربلا میں آئیے, شہادت حسین کے بعد زینب ام کلثوم کے بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی ہے. اجرکم اللہ. امام نے ایک سوال کیا, کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ قاتل کہتا ہے آپ تو اچھے امام تھے, لیکن وہ کیا کرے جس کو جہنم اپنی طرف کھینچ رہا ہو. بس عزیزوں اب علی میں اتنی طاقت نہ تھی. مجلس تمام ہو رہی ہے کہ علی اپنے پیروں سے بیت الشرف واپس جاتے. ایک گلیم لائی گئی, ایک کمل لایا گیا. یہ جو کل صبح کو تابوت لکھنؤ کی سرزمین پر مسجد کوفہ سے اٹھتا ہے, یہ اسی کی شبیہ ہے, گلیم والا تابوت. علی اپنے پیروں سے نہیں آئے, ایک گلیم ایک کمبل میں آپ کو لٹایا گیا. چاہنے والے آپ کو لے کر چلے. بس عزیز و تاریخ بتاتی ہے کبھی آنکھیں کھولتے تھے علی, کبھی آنکھیں بند کرتے تھے. جب بیت الشرف قریب آیا تو آنکھیں کھولی. اے بیٹا حسن ہمارے چاہنے والوں سے کہو کہ ہم یہاں سے اپنے اپنے گھر کو واپس چلے جائیں. وجہ, جب میں زخمی حالت میں گھر پہنچوں گا
اور میری بیٹیاں مجھے دیکھیں گی تو ان کی آواز گریہ بلند ہوگی. ارے میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک پہنچے. بس عزیزوں مجلس کو میں نے تمام کر دیا. میں آواز دوں گا یا علی. یہ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے جب آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کی بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک پہنچے. لیکن ہائے ذرا سن 61 ہجری میں آئیے, یہی کوفہ ہے جہاں آپ کی بیٹیاں اسیر کر کے لائی جا رہی ہیں اور ایک منادی آواز دے رہا ہے, اے کوفے والوں جنہیں تماشا دیکھنا ہو آ کر دیکھے, یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں جو اسیر کر کے لائی جا رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا